بظاہر ایک چیز کو زنگ لگا ہوا ہے، آپ کو اس کی ہسٹری نہیں پتا کہ اس نے یہاں تک اگر اس کو زنگ بھی لگا ہے تو اس کے پیچھے کیا سٹوری موجود ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ پیاریو، آج کی جو میریکل سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، بہت ہی پیاری میریکل سٹوری ہے جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اسی سے ریلیٹڈ بھی ہے، اور یہی کہوں گی کہ اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں۔ کوئی انسان کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اللہ پاک وسیلے بنانے والے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل کو بدلنا ہوتا ہے نا، تو کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کچھ ایسی چیزوں کو آپ کی زندگی میں لے کر آتے ہیں کہ آپ بدل جاتے ہیں، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ کسی کا دور جانا ہو، چاہے کوئی آزمائش ہو، چاہے کسی کا ملنا ہو، چاہے کسی کا بچھڑنا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدلنا ہے تو ودن اے سیکنڈ اللہ تعالیٰ آپ کو بدل دیں گے۔ آج کی جو میریکل سٹوری ہے بہت خاص ہے، بہت پیاری ہے، شیئر ضرور کیجیے گا دوسروں کے ساتھ تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی ہدایت کے لیے، آسانیوں کے لیے وسیلہ بنائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں جس طرح میریکلز ہو رہے ہیں تو ہم بھی کسی کے لیے وسیلہ بن سکیں۔ تو آج کی جو میریکل سٹوری ہے جو کہ میریکل آف سورہ یوسف، میریکل آف درود ابراہیم اور میریکل آف استغفر اللہ ہے، وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جیسے کہ ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ کہ جو ہماری کوئری ہے، یعنی کہ جو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، ایک کوسچن ہے، اگر ہم نے کوئی گناہ کر لیا جو بعد میں پچھتاوا ہو جائے اور توبہ بھی کر لیں پھر بھی آپ ہی یاد آتا ہو، ایسا لگتا ہو کہ اللہ پاک نے مجھے معاف نہیں کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گناہ میرے لیے کوئی میریکل نہیں ہونا اور یہ گناہ میرے سامنے آ جائیں گے؟ مجھے یہ سوال بار بار آتا ہے، کیسے اس کنڈیشن سے باہر آ سکتی ہوں تاکہ آپ ہی میں جو ہوں سکون حاصل کر سکوں۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور بے شک آپ کا جو سوال ہے میں کہوں گی کہ اس سوال میں بہت گہرائی ہے، اور کسی کو بھی ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون کس سچویشن سے گزر ہے۔ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات کر لو، نہ کہ آپ یہ سوچتے رہو کہ کس طریقے سے جو ہے آپ بات کرو گے یا کوئی آپ کو جج کرے گا۔ تو میری پیاریوں، سب سے پہلے وہی بات ہے کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ دنیا آپ کو جج کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ آج کا سوال ہے نا، یہ بہت سے دلوں کے لیے سکون بن سکتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ نے، کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہوگا جس سے غلطیاں نہ ہوئی ہوں، کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات نہ ہوئی ہو۔ روزمرہ کے روٹین میں ہم اپنی زبان سے کتنی ایسی باتیں بول رہے ہوتے ہیں، کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، کوئی بھی ایسی چھوٹی سی بات، ایسا ہوتا ہے، ہر انسان کے لحاظ سے ہوتا ہے، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہو سکتی ہے، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ میں خود کہتی ہوں کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں سیکھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کریں۔ اور یہی بات میری پیاریوں آ جاتی ہے کہ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں معاف کیا ہے، بار بار توبہ کے باوجود دل میں گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے؟ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سوال ہے، یہ بہت سے ایسے خاموش دلوں کا جواب بنے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ زمر میں، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں ہی بہترین کارساز ہوں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم کچھ بھی ہو جائے، یہ میں بہت آسان ورڈز میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلینیشن کر رہی ہوں، کچھ بھی ہو جائے تو میرے پاس لوٹ آؤ، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ اگر آپ کو کہیں پر بھی اس بات میں لگ رہا ہے کہ ہاں یہ میرا جواب ملنے والا ہے، تو میں کہوں گی کہ ایک بھی پارٹ سکپ نہ کیجیے گا، لیکن کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ویڈیو لانگ ہے تو بے شک آپ سکپ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ پاک بار بار توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس بات کو سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ آپ نے جو گناہ کیے ہیں
اور میری پیاریوں، یہ آپ کو جو میں بتانے لگی ہوں یہ بہت ہی پیاری آیت ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گی. تم کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ پاک. تو بے شک کوئی بھی غلطی ہو، کچھ بھی ہوا ہو زندگی میں، ہر چیز ایک جیسی نہیں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اگر یہ بار بار خیال آ رہا ہے نا، تو اللہ پاک چاہ رہے ہیں کہ یہ بندہ اسی تکلیف میں مجھ سے اسی طرح توبہ کرتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اپنے بندوں کا مانگنا، اپنے بندوں سے بات کرنا. یہ بار بار خیال آنا کہ اللہ پاک نے معاف کیا یا نہیں کیا، یہ شیطان کا وسوسہ ہو سکتا ہے تاکہ آپ کو وہ مایوسی میں ڈالے کہ دیکھا کچھ نہیں ہوا نا، کچھ بھی نہیں ہوا تمہارے لیے، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں صرف ایک وسوسے کے ساتھ نہیں آتا، وہ اپنی پوری فیملی کو لے کر آتا ہے. وسوسوں کے کافی سارے کہہ لیں کہ خاندان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی فیملیز ہوتی ہیں. ایک آپ کے ذہن میں تھاٹ آیا، اس کا حل مل گیا، آگے سے ایک اور تھاٹ آئے گا، نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو بے شک اللہ پاک ان کی مدد ضرور کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دینی ہوتی ہے. اور یہی کہوں گی استغفر اللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین انداز میں آپ کے لیے آسانیاں کرنے والے ہیں. میری پیاریوں، بہت پیاری دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اس کا میں آپ کو ترجمہ بتاؤں گی، کافی سارے لوگوں کو عربی میں پتا ہوگا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے اللہ پاک مجھے معاف کر دے اور مجھ پر اپنا کرم کریں. آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحمت والے ہیں. اب ایک بات آ گئی کہ وسوسے، بے چینی اور گلٹ، جو اندر گلٹ ہے، تو دعائے یونس یعنی کہ آیت کریمہ آپ ضرور پڑھیں. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، نہیں تو 313 مرتبہ 313 ٹائمز ضرور پڑھیں. دل کے سکون کے لیے سورہ دوحہ، روزانہ سورہ دوحہ پڑھنی ہے. اس میں اللہ پاک کے پیار کا اظہار ہے. جب بندہ اداسی میں ہوتا ہے تو یہ سورہ آپ کو یقین دلاتی ہے کہ اللہ پاک ہے نا، آپ سے نفرت نہیں کرتے، اللہ پاک نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، اللہ پاک رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. آنکھیں بند کر کے ترجمے کے ساتھ سورہ دوحہ 3 مرتبہ سن لیں، نہیں تو زبانی آتی ہے تو زبانی پڑھ لیں. تو میں بار بار ویڈیوز میں آج کل بتا رہی ہوں کہ وسوسے جو تھاٹس آتے ہیں، بار بار آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صبح شام 3 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس، 3 مرتبہ آیت الکرسی اپنے آپ پر پڑھ کر پھونکتے رہیں. یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، خوف اور گلٹ میں ڈالتے ہیں. حفاظت اللہ پاک کی ذات کرتی ہے. جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کر رہنا ہے، جو اللہ پاک نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے. کسی کے چاہنے سے، کسی کے کہنے سے، کسی کے بولنے سے آپ گنہگار نہیں ہو جاتے. اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں. بظاہر ایک چیز کو زنگ لگا ہوا ہے، آپ کو اس کی ہسٹری نہیں پتا کہ اس نے یہاں تک اگر اس کو زنگ بھی لگا ہے تو اس کے پیچھے کیا سٹوری موجود ہے. تو کسی کو بلا وجہ چند الفاظوں سے، چند ورڈ سے اس کو جج نہیں کر سکتے آپ. اور میری پیاریوں، اللہ پاک سے ہمیشہ رحمت کی درخواست کریں. کبھی کسی کے لیے برا نہ سوچیں، کبھی کسی کے لیے کچھ ایسا نہ کہیں جس سے آپ کو پچھتاوا ہو. زندگی کسی کی آسان نہیں ہوتی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی بھی محبت نہیں کر سکتا. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں تک لے آئے ہیں نا، تو وہ اللہ پاک آپ کی تقدیر، آپ کی زندگی میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، سب کچھ بدل سکتے ہیں. صرف کیا ہے، یقین سے مانگ لیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دینے پر قادر ہے تو بالکل لیکن کوشش کریں کہ سچے دل سے توبہ کر لیں، دوبارہ وہ غلطی نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بندوں یا بندیوں کے نام نہیں لکھے ہوئے کہ اس نے میرے پاس آنا ہے توبہ کرنے اور اس نے نہیں آنا، اس نے یہ دعا کرنی اور اس نے نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آ جاؤ، ہو سکتا ہے یہی وقت ہو، آج کا ہی وقت ہو کہ تم نے آنا ہے میرے پاس، اور آ جاؤ. یہ مت کو کل پڑھ لوں گی نماز، کل استغفار پڑھ لوں گی، کل سے شروع کروں گی. کسی کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ اگلے لمحے میں میرے اگلے الفاظ میں آپ تک پہنچا سکتی ہوں یا نہیں پہنچا سکتی.
تو اسی لیے جو لمحہ مل رہا ہے استغفار پڑھیں، تعوذ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. ہر نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر ایٹ لیسٹ 5 منٹ، زیادہ نہیں کہتی، صرف 5 منٹ چلیں، دعا کے لیے بیٹھ جایا کریں. اس کے بعد استغفار پڑھ لیا کریں، تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کر لیا کریں. رات کو جب بیڈ پر لیٹتے ہیں تو کچھ باتیں اللہ تعالیٰ سے لیٹ کر بھی کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج یہ ہوا، آج یہ ہوا. آپ یقین کریں مجھے حسنین اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے مما آپ ہاتھ ہلا ہلا کے کیا باتیں کر رہی تھی اس سے پہلے. میں کہتی ہوں حسنین کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کو بتا رہی تھی کہ یہ ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، یہ تھا، یوں تھا. تو کہتے اچھا ماما. مجھے حسنین کی کتنی پیاری بات ماشاءاللہ لگتی ہے. وہ بہت پیاری بات اکثر کہتا ہے کہ ماما ٹائم اور فیوچر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو جو ابھی ہے نا اس کو ہم نے دیکھنا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہونا ہے. میں اس کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ حسنین بہت اچھی بات ہے بچے. اور پھر میری پیاری قرت آپ ہی، اس نے تو بچپن سے آپ کو سنا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا جب آپ ویڈیوز بنا رہی ہوتی تھی، اکثر اس کی آوازیں بھی پیچھے آ رہی ہوتی تھی ویڈیوز میں. تو ظاہر ہے وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہیں تو بچے کے دماغ میں جاتی ہیں. تو اسی لیے اکثر میرے پاس مدرز آتی ہیں تو میں انہیں کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کے پاس خاص طور پہ رات کو بیٹھے ہوئے کال پر باتیں نہ کیا کرو، ان کے ذہنوں میں ساری باتیں جا رہی ہوتی ہیں، اچھی اچھی باتیں. جب وہ سو جاتے تو ان سے بات کیا کرو ڈیپ سلیپ میں. تو خیر میری پیاری ایک بالکل الگ ٹاپک ہے. اینی ویز ان بہن کا جو کوسچن تھا کافی سارے دلوں کا سوال ہوگا اور بہت سی چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی. اللہ پاک ان بہن کے لیے آسانیاں کریں اور اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ایک پکا سچا مسلمان بنائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جو ہے ہدایت کے راستے پر رکھے. آمین ثم آمین. تو میری پیاریوں آج کی جو بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوریز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم قرت آپی، کیسی ہیں آپ اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟ ابھی میرا نام نہ لیجیے گا لیکن یہاں پر میں اپنا نام مینشن کر رہی ہوں. میں آپ کو اپنی بتانا چاہتی ہوں میریکل سٹوری. میں آپ جس یونیورسٹی میں تھی وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی تھی. پہلے آپ گھر کا ماحول بہت زیادہ سخت تھا اور آپ لڑ کر اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا. یونیورسٹی میں جانے کے بعد آپ کچھ غلط ہاتھوں میں لگ گئی اور اس کے بعد آپ بس کہہ لے کہ میری زندگی گناہوں کی طرف چلتی گئی. مجھے آپ صحیح غلط کا فیصلہ پتہ نہ چل سکا اور اس کے بعد آپ یہ ساری غلطیاں میری زندگی میں ہوئی جو مجھے آج بھی پچھتاوے کا سبب بنتی ہیں. قرت آپی میں بہت سے گناہوں میں پڑ چکی تھی. انہی دنوں آپی میرے کلاس فیلو تھے جو کہ آپی بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک، بہت ہی زیادہ نیک، شریف اور آپی کہہ لیں کہ ان کے چہرے پر ماشاءاللہ داڑھی مبارک اور آپی ہمیشہ ان کا لباس نفیس اور آپی ان کا اخلاق بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا تھا. میں اکثر آپی انہیں جب بھی دیکھتی تھی تو میرے چہرے سے آپی ایک ٹونٹنگ سمائل ان کی طرف جاتی تھی اور انہیں آپی کبھی بھی میں نے اس طرح نہیں دیکھا کہ انہوں نے مجھے آگے سے کوئی ری ایکشن دیا ہو. بس پھر آپی زندگی میں انسان بہت سے غلط فیصلے کر لیتا ہے. مجھے آپی دوستوں نے بہت خراب کیا، بہت سے گناہ کیے. میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں لیکن صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو آپی ہمارا ٹین ایج کا وقت ہوتا ہے اگر اس وقت میں ہم خود کو سنبھال لیتے ہیں تو آپی سب سے بڑی امتحان کی کہانی ہماری وہاں سے شروع ہوتی ہے. لیکن آپی میں اس وقت سنبھل نہ سکی. گھر کا ماحول نے اتنی زیادہ سختیاں دکھائیں کہ جب آپی آزادی کا موقع ملا تو میں نے آپی فل ایسے پرندے کی طرح آزاد ہونا پریفر کیا جیسے آپی میری زندگی میں بس یہی وقت ہے. بس پھر آپی اس طرح میری زندگی کا وقت گزرتا گیا. مجھے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا بھی ہوا. بیچ میں آپی میری طبیعت اچانک سے بگڑ گئی. اب آپی یہاں سے میری زندگی کا بالکل ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. میری ایج آپی اس ٹائم 26 ایئرس تھی. میری ابھی آپی ڈگری کمپلیٹ ہونے میں تقریباً آپی 6 ماہ باقی تھے. میری آپی طبیعت اس طرح خراب ہوتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ یونیورسٹی میں ہی بخار ہونے لگ گیا. دوست نے میرے گھر کال کر دی اور میرے ابو اور بھائی آ کر مجھے فوراً ہاسپٹل لے کر گئے. بس پھر آپ اس طرح سے ہاسپٹل گئے ہیں تو ڈاکٹرز نے کہا کہ کیا آپ کو اس طرح کبھی درد وغیرہ محسوس ہوا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں مجھے تو کچھ نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل پرفیکٹ ہوں. میں آپ ہی ہمیشہ اپنا خیال رکھتی تھی. سیلیڈز، گرین ٹی، یہ چیزیں میری زندگی میں شامل ہوتی تھی. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ہی اس بیماری نے مجھے آ کر گھیر لینا ہے. لیکن آپ ہی اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو بدلنا ہوتا ہے اور کسی کی توبہ قبول کرنی ہو تو چند آزمائشیں زندگی میں ایسی آتی ہیں جو انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہیں. بس بھی قرت آپی جیسے ہی ڈاکٹر کی زبان سے یہ ورڈ میں نے سنا کہ ان کے کچھ سکینز ہوں گے، اس میں کچھ چیزیں ہم نے کلیئر کرنی ہیں.
اب آپ جیسے ہی ڈاکٹر نے میرا ویٹ کیا تو انہوں نے کہا پہلے آپ کا ویٹ کتنا تھا؟ میں نے کہا اتنا. تو انہوں نے کہا 1 ماہ میں اتنا ویٹ کیسے کم ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. تو بس آپ ہی وہاں سے میرے سکینز وغیرہ ہوئے. سکینز میں آپ ہی میرا جو ہے بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو گیا، جس میں آپ ہی فرسٹ اسٹیج تھی. میں آپ ہی حیران، میری آنکھیں کھلی کی کھلی اور منہ میرا بند نہیں ہو رہا تھا. میرے ابو آپ ہی وہیں بیٹھ گئے. انہوں نے جب یہ بات سنی انہوں نے کہا کیا ایسے کیسے؟ ہمارے خاندان میں تو یہ ہسٹری ہی نہیں ہے. ڈاکٹرز نے کہا نہیں ایسا ہے، رپورٹس غلط نہیں ہو سکتی. اب آپ ہی وہاں پر میرے ابو نے میری امی کو جب کال کی تو میری امی کا آپ ہی اتنا اچھا اور اتنا مطمئن ریئیکشن آیا کہ رپورٹس میں تو کہتی ہوں سب کچھ بدل سکتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ پاک کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ بہترین کریں گے. خیر قرت آپ ہی میری زندگی کا ایک نیا امتحان شروع ہو چکا تھا. وہاں فائنل ایگزامز تھے اور یہاں پر یہ سب کچھ. مجھے آپ ہی راتوں کو جب نیند نہیں آتی تھی، گھبراہٹ ہوتی تھی، طبیعت خراب ہونا شروع ہو چکی تھی اب، کیونکہ آپ ہی ٹریٹمنٹ وغیرہ سٹارٹ ہو چکا تھا. میرے سارے گناہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئے تھے کہ کہاں گئے وہ دوست، کہاں گئی وہ راتیں جس میں لمبی لمبی باتیں ہوتی تھی گروپ کال پر، کہاں گیا وہ سب کچھ. لڑکوں سے بات کرنا عام لگتا تھا، کہاں گئے وہ سب کچھ کہاں ہے؟ کیا لے کر جاؤ گی اس دنیا سے؟ یقین کرے قرت آپ ہی ایک ایک رات ایسے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ریپیئر کرے ہیں. بہرحال آپ ہی میں نے زندگی میں کہہ لیں کہ بہت گناہ کیے، جس میں سے آپ ہی نمازوں کی بھی کہہ لیں کہ ایسی پکڑ میری زندگی میں ہونی تھی، کیونکہ آپ ہی میں نماز بھی جو ہے صحیح سے نہیں پڑھ پاتی تھی. 4 فرض پڑھ لیے بس. کبھی آپ ہی امی کے ڈانٹنے پر کہہ لیں کہ نمازوں کی ترتیب بنا لی ہوگی جب 5 وقت پڑھی ہوگی، ادروائز آپ ہی نمازوں کا بھی کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا. لیکن جب آپ ہی اس تکلیف نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تو میں نے جو ہے آپ ہی نمازوں کی طرف اپنا جان کیا. اٹھی ہوں رات کو آپ ہی 2:30 بجے کا ٹائم تھا. بہت تکلیف ہو رہی تھی. آپ ہی میری لیفٹ سائڈ تکلیف میں اتنی زیادہ مجھے درد تھی کہ میں بتا نہیں سکتی. روتے روتے اٹھ کر آپ ہی وضو کیا. وضو کرتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے. کڈلی کرتے ہوئے آپ ہی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی. چہرے پر پانی ڈال رہی تھی تو لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بس دھو دیں. اور آپ ہی میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے اپنے آپ کو جب مسا کیا تو میری کیا کیفیت تھی. میرے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے. خیر آپ ہی میں نے جو ہے جانماز بچھایا، جانماز پر بیٹھ گئی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. اب آپ ہی اچانک سے امی کمرے میں آتی ہیں اور کہتی ہیں تہجد پڑھی ہو؟ تہجد کے بارے میں بتائیں کیسے پڑھتے ہیں؟ امی نے کہا کہ مجھے تو لگا شاید تم نماز ہی پڑھی ہو تہجد کی. میں نے کہا نہیں. امی نے کہا ہمت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور دیکھو تم نے یہاں تک آنا تھا، تم نے یہاں آ کر بیٹھنا تھا اور اللہ پاک نے تمہیں بدلنا تھا. تمہیں لگتا تھا نا کہ تمہارے ماں باپ تم پر سختی کر کر پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. تو بیٹا یہ زندگی کے گناہ ہی ہوتے ہیں جن سے ماں باپ بار بار روک رہے ہوتے ہیں. میں اپنی امی کو آپ اتنا کھل کر بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ نے تو شاید کبھی مجھے سنا بھی نہیں ہوگا جو جو غلطیاں میں کر چکی ہوں. بس آپ ہی میں نے روتے روتے 2 نفل پڑھے. رونے کے بعد آپ ہی میں نے بہت زیادہ وہی جانماز پر بیٹھے بیٹھے دعا کی کہ اللہ پاک میں بہت تھک گئی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دیں، میرے گناہوں کو معاف کر دیں. 3-4 بار آپ ہی پتہ نہیں کتنی بار میں نے اس بات کو ریپیٹ کیا کہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں. بس پھر آپ ہی اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے میں نے بہت دعائیں کی. اب آپ ہی اللہ تعالیٰ ہی یہ ثانیہ کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. میری آپ ہی کزن سسٹر، میری خالہ کی بیٹی ہمارے گھر آئی میری طبیعت کا پتہ کرنے کے لیے. اس نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت تندرستی دے، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ میں نے کہا تمہیں لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ یا تمہیں کیا لگتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مدد نہیں کی؟ سب ٹھیک ہو جائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی رو رو کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی تو معجزہ کیا، آسانیاں ہوئی نا، تو تم کیوں فکر کرتی ہو؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے. میرے اتنے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں گناہوں کی پکڑ میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح اپنے پاس نہ لے جائیں. آپ ہی کزن نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہے. تم ایسا کرو، تم ڈیلی سورہ یوسف پڑھنا شروع کرو، اور دیکھو میری بہن نماز نہ چھوڑنا، نماز دل کا سکون ہے. میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو. مجھے بس اس گھر کے ماحول نے ان گناہوں میں ڈالا. مجھے لگتا تھا میرے ماں باپ کی لڑائی جھگڑے اور ان کا ہمیشہ روکھے پن سے بات کرنا، مجھے جو ہے کہیں نہ کہیں ان لوگوں سے ہمدردی مل جائے گی جنہوں نے مجھے ہمیشہ برائی کی طرف جو ہے لے کر گئے ہیں. بس پھر قرت آپی اس نے مجھے کہا چھوڑ دو، سب کو معاف کرو، اپنے دل کو ہلکا کرو اور ڈیلی سورہ یوسف 1 مرتبہ پڑھنی شروع کرو.
میں نے قرۃ آپی سورہ یوسف پڑھنی شروع کی، ساتھ ہی ساتھ مجھے درود ابراہیم کے بارے میں اس طرح سے پتہ چلا، کافی ساری ویڈیوز آپی 2023 میں میرے سامنے آئیں۔ میں نے آپی لوگوں کے میریکل سرچ کیے تو قرۃ آپی آپ کی ویڈیو میری زندگی کا بہترین ایک کہہ لیں پیارا سا معجزہ بن کے سامنے آتی ہے کہ میں نے درود ابراہیم کا معجزہ سنا تو مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ اتنے رحمان ہیں اور اتنا پیار کرتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں ایسے بھی بدل سکتی ہیں۔ بس پھر قرۃ آپی آپ کی آواز کو میں نے کہہ لیں کہ 3 سے 4 ویڈیوز کے بعد یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ میں نے اب حجاب کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے۔ بس پھر آپ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آہستہ آہستہ درود ابراہیم اور سورہ یوسف پڑھنے سے بہتری آ رہی تھی، دوائیاں وغیرہ تو کھا رہی تھی لیکن آپ ہی بہت زیادہ ویکنس ہو چکی تھی۔ ایک خوف زدہ آپ ہی کر دینے والا یہ نام انسان ہل کر رہ جاتا ہے۔ بس پھر قرۃ آپ ہی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ مجھے صحت تندرستی کی طرف لا رہے تھے۔ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ پاک آپ کتنے رحمان ہیں، کتنے رحیم ہیں کہ آپ کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ آپ نے مجھے سنبھالنے کے لیے میری کزن کو بھیج دیا جس نے مجھے سورہ یوسف کے بارے میں بتایا۔ میں نے آپ ہی سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو آپ ہی میرے اب فائنل ایگزامز تھے، ڈگری کمپلیٹ ہو جانی تھی، 4.5 سال کمپلیٹ ہونے والے تھے۔ بس پھر آپ ہی ایگزام دینے کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی تو انہوں نے جب آپ ہی میرا بدلتا ہوا روپ دیکھا تو وہ حیران ہو گئے۔ نہ چاہ کر بھی آپ ہی کبھی انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی اور ہمیشہ میں نے انہیں ٹونٹنگ وے میں ہی اسمائل دی۔ وہ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا آپ کی طبیعت کے بارے میں پتا چلا تھا، آپ ٹھیک ہیں اب؟ تو میں نے انہیں سلام کیا اور میں نے کہا میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کس بات کی معافی؟ میں نے کہا میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں جس میں سے ایک گناہ یہ بھی تھا کہ ہر انسان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو کبھی کچھ محسوس نہیں ہوا، اور آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ پاک کی مدد ضرور آتی ہے اور اللہ پاک کی رحمت بہت زیادہ ہے، آپ کو نہیں پتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اگر دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ پاک ضرور معاف کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ میں آج آپ کو یہ بات کہوں یا نہیں کہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو ہمدردی میں نہیں لیں گی، یہ آج کی نہیں ہے، یہ محبت دل میں تب آئی جب میں یونیورسٹی میں نیا آیا اور آپ کا ہنسنا مسکرانا میں اکثر گزرتے ہوئے دیکھتا تھا اور آپ کے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کی کمپنی سے نکال کر ہدایت کا رستہ دکھائیں، آپ بہت اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے۔ خیر آپ ہی جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی آہستہ آہستہ دبے دبے الفاظوں میں کہ مجھ سے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ ہی حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کیا؟ میں تو بیمار ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے ہی کہا تھا کہ پلیز ہمدردی میں مت لینا اس چیز کو، مجھے آپ تب سے پسند ہو جب سے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، کیا آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہو گی؟ میں آپ کو اپنی زندگی کا محرم بنانا چاہتا ہوں، ساری زندگی کا بہترین ہمسفر بننے کی کوشش کروں گا۔ میں رونے لگی، میں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا۔ انہوں نے کہا چلے جاتے جاتے اپنی امی کا نمبر تو دے دیں۔ قرۃ آپ یقین کریں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے میری زندگی میں، بس کمپلیٹ ہوتا ہے اور میں آپ ہی بس اسی طرح گھر میں تھی۔ اب آپ ہی دل میں صبح شام ان کا خیال آنا، اسی طرح دعا کرتے رہنا، یہاں آپ ہی طبیعت کی جنگ سے میں لڑ رہی تھی اور بس پھر آپ ہی وہاں میں نے اپنی امی سے بات کر ہی دی۔ امی نے کہا کہ بیٹا وہ کون ہے جو اتنا اچھا اور نیک انسان ہے کہ وہ اس طرح سے تمہیں محبت کر رہا ہے، اس سے صرف اور صرف محبت کی اور نکاح کا پیغام دیا۔ میں نے انہیں بتایا، امی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے بیٹا، تم اگر بلانا چاہتی ہو تو بلا لو۔ نہیں کی آپ ہی بس پھر اس کے بعد میں نے رات کو انہیں میسج کیا کہ ہاں آپ میری امی کو کال کروا سکتے ہیں اپنی امی سے۔ بس پھر آپ ہی اگلے ہی دن ان کی امی نے کال کی، ان کے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ 2 ہی بھائی ہیں اور آپ ہی ان کے امی ابو، یہ لوگ ہمیشہ آپ ہی اپنے خاندان سے الگ تھلگ رہے ہیں کیونکہ ان کے گھر کا ماحول بہت زیادہ اسلامک کہ آپ ہی باقی فیملی بہت ہی زیادہ ماڈ اسکاٹ اور آپ ہی اتنے ماڈرن لوگ کہ آپ ہی میں آپ کو کیا بتاؤں، اسی لیے ان کی والدہ نے اکیلے ہونے کا ہی فیصلہ کر لیا۔ خیر پھر آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور پھر آپ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے معجزہ ہوا کہ ان کا میری زندگی میں آنا۔ ابھی ڈگری کمپلیٹ ہوئی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کرم کر دیا اور آپ ہی میرا نکاح ان کے ساتھ ہو گیا۔ اب آپ ہی یہ میرے ساتھ اس طرح جڑ چکے تھے کہ انہوں نے مجھے کہا بس اب تمہاری ساری ذمہ داریاں مجھ پر ہیں اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ ان کا میری زندگی میں آنا قرۃ آپ ہی بہت بڑا معجزہ تھا، اللہ پاک کے ساتھ جڑ جانا، آزمائشوں سے نکلنا اللہ پاک کی طرف سے یہ کرم ہی تھا اور کیا تھا۔ ہر طرح کے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جنہوں نے آپ ہی مجھے اس تکلیف میں اکیلا چھوڑا۔ میں نے آپ ہی اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی، بہت مدد مانگی اور یوں قرۃ آپ ہی یعنی کہ میری رخصتی کے بعد میری آپ ہی جب فائنل رپورٹ آئی تو الحمدللہ سب کچھ بہت پازیٹیو تھا۔
ڈاکٹر نے کہا کہ ہم حیران ہیں، اللہ پاک نے کرم کر دیا، اللہ پاک شفا دینے پر قادر ہیں۔ جیسے کہ میری والدہ نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، رپورٹس کے اللہ پاک تو تقدیریں بدل سکتے ہیں، تو بے شک قرۃ آپی دیکھا جائے تو میری پوری کی پوری تقدیر ہی بدل گئی نا۔ ایک انسان کا ملنا میری زندگی میں، اور وہ بھی وہ انسان جس کو میں کچھ سمجھتی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ ہی میرے دل میں اسی کی محبت ڈال دی، اور وہ مجھے پچھلے 4 سالوں سے دعاؤں میں مانگ رہے تھے۔ قرۃ آپی بہت مشکل وقت تھا، کا جو وقت تھا وہ بہت ڈپریسو تھا میری زندگی کے لیے۔ زندگی کے حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ جب آپ ہی سب کچھ بند ہونے کے بعد دوبارہ سے یونیورسٹیز اوپن ہوئی تو اس یونیورسٹی میں جب ایڈمیشن لیا تھا تو لگ رہا تھا کہ بس میں اڑ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو، بے شک آپ ہی اللہ پاک رحمان ہے، رحیم ہے، اور میں کہنا چاہوں گی کہ پلیز قرۃ آپی میری سٹوری کو جب بھی آپ شیئر کریں تو کوئی بھی مجھے جج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ معجزات کر دینے پر قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کریں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیں۔ قرۃ آپی اپنی پیاریوں سے کہے گا کہ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ، سورہ یوسف، درود ابراہیم ضرور پڑھا کریں۔ استغفر اللہ میرے دل کا سکون ہے، جس دن نہ پڑھوں بہت بے چینی ہوتی ہے۔ قرۃ آپی آپ کی ویڈیوز میری زندگی کا وہ موٹیویشنل پارٹ ہے جس نے مجھے ہمت دی۔ ابھی بھی آپ ہی کہیں نہ کہیں اوپر نیچے تھوڑی بہت طبیعت ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ کم از کم آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے نکالا جو میں نے اس 4.5 سال میں آپ ہی ان چیزوں کو فیس کیا۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ ہی میرے لیے اسی طرح آسانیاں کریں جیسے اللہ پاک نے ابھی کی ہیں۔ اللہ پاک اپنی رضا میں راضی رکھیں۔ تو قرۃ آپی میری میریکل سٹوری کو آپ ضرور شیئر کیجیے گا، میں آپ کی ہر اس پیاری کے لیے دعا کرتی ہوں۔ عمرے پر گئی تھی آپ کے چینل کے لیے، آپ کی پیاریوں کے لیے، سب کے لیے بہت دعائیں کی، اللہ تعالیٰ قبول کریں۔ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے، اور بے شک اللہ پاک کاتب تقدیر ہے۔ آپ کی امی نے بالکل ٹھیک کہا کہ کوئی بیماری، کوئی آزمائش، کچھ بھی آ جائے، اللہ پاک کی رحمت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، تقدیر پلٹ جاتی ہے، بس یقین رکھنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی سٹوری کا کوئی بھی پارٹ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، کسی بھی چیز میں مجھ سے شیئر کرنے میں اوپر نیچے کوئی بات ہو گئی ہو، ان کے لکھنے میں اوپر نیچے ہو گیا ہو، کوئی ایئر، کچھ ورڈ، کوئی ڈیٹ، کوئی ٹائم، تو پلیز اس چیز کو مت دیکھا کریں۔ یہ سوچا کریں کہ کسی نے اتنی محنت سے لکھ کر اپنے ایموشنز کو ہمارے پاس اپنے ورڈز کو لکھ کر بھیجا ہے، تو پلیز اس چیز کا دھیان رکھا کریں کہ کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ پاک ان بہن کو مکمل طریقے سے صحت یاب کریں، اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور وقت رہتے ہوئے پلیز میری پیاریوں، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ زندگی کے ہر ایک مسئلے کا حل آپ کو قرآن پاک میں مل جائے گا۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کوئی بھی آیت شیئر کرتی ہوں، اس کا ترجمہ اسی لیے کرتی ہوں تاکہ آپ کو آسان ورڈز میں سمجھ آئے۔ ہم عربی تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم عربی کے ساتھ جو ہے جو چیزیں پڑھنی ہیں ہم نے کس طرح سے جو ہے سمجھ کر پڑھنی ہے۔ تو یہ ساری بات ہے جو آپ کو سمجھنی ہوگی، آپ کو اس طریقے سے ان چیزوں کو لے کر چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں، سب کے لیے معجزات کریں، سب کے دل کی دعائیں قبول ہوں۔ اللہ پاک غیب کے طریقوں سے مدد فرمائے۔ جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالحہ اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت 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 سارا خیال رکھے، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اور یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔